بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اور بنی اسرائیل کے واقعات تم بیان کر سکتے ہو، ان میں کوئی حرج نہیں، اور جس نے مجھ پر قصداً جھوٹ باندھا تو اسے اپنے جہنم کے ٹھکانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دوستو، اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو بیان کیا اور دونوں ہی انتہائی اہم ہیں۔ نمبر ایک، پیغام ہدایت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہے اس کو آگے پہنچائے۔ حضور نے فرمایا ایک آیت بھی اگر تم تک پہنچے تو اسے آگے پہنچاؤ، اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تم تک پہنچے، یعنی حضور کی طرف منسوب ہو کر پہنچے، اس کو تحقیق کیے بغیر نقل نہ کرو، پہلے اس کی تحقیق کرو، تفتیش کرو، معلومات کرو کہ کیا واقعی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پھر اسے نقل کریں، وگرنہ اس کو آگے نقل نہ کریں۔ سوشل میڈیا کے ذرائع جب سے ہمارے پاس ہیں تو بات نقل اور نشر کرنے میں آسانی تو ہے دوستو، لیکن اس کے اندر بے احتیاطی بھی بہت ہو رہی ہے، احتیاط کا دامن ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کسی بھی بات کو نقل کرنے سے پہلے پوری تحقیق کر لیں کہ کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، معتمد علماء سے، مستند علماء سے اس کے بارے میں پوچھ لیں۔ اور دوسری بڑی ہی اہم بات یہ سمجھ لیں اچھی طرح سے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی بندے کا آڈیو یا ویڈیو پیغام اگر ہم آگے نشر کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ وہ بات جو کر رہا ہے وہ بندہ، وہ علماء اہل سنت کے اجماعی عقائد کے خلاف نہ ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی صحابہ کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے، جیسے سوشل میڈیا پہ خود ساختہ بیٹھے ہوئے اسکالرز، وہ داڑھی اور پگڑی رکھ کے اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کے شکل و صورت بنا کے صحابہ کرام کے خلاف بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ جی فلاں صحابی کو سوائے صحابی ہونے کے اور کوئی شرف حاصل نہیں ہے، تو اس سے بڑا شرف بھائی چاہیے بھی کیا کہ شرف صحابیت حاصل ہو گیا، جاگتی آنکھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ تو کچھ لوگ وہ احادیث کو بیان کرتے ہیں، نمبرنگ ٹھیک ہوتی ہے اور وہ انٹرنیشنل نمبرنگ کا بار بار حوالہ دیتے ہیں، لیکن وہ احادیث کے اندر اپنی تشریحات، اپنی منچاہی تشریحات کرتے ہیں جو عقائد اہل سنت کے سری خلاف ہوتی۔ اس لیے ان لوگوں کی بات کو نقل کرنے، نشر کرنے سے بھی بہت احتیاط کریں، ان لوگوں کے بیانات سننے سے پرہیز کریں کہ وہ علماء اہل سنت کے اجماعی عقائد، اور سب سے پہلی جماعت جس جماعت کے نام پر اہل سنت نام رکھا گیا ہے، ما انا علیہ واصحابی، اگر کوئی صحابہ کے خلاف بات کر رہا ہے تو قطعاً اس کی بات کو آگے نقل نہ کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔